عرض کرتا ہوں کہ خطاب فرمائے اور ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ آخر میں امام حسین کا قصیدہ تھوڑا سا پڑھنا چاہتا ہوں کہ ایک گل اج تک راز حضرت علامہ مولانا عبد الباسط عبید صاحب جو اپنے خطاب سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے، ان کی عمل سے قبل ایک نعرہ لگائیں تاکہ آپ سب کو پتہ چل جائے کہ قاری صاحب کو پتہ چلے کہ نادر آباد کے لوگ عشق رکھنے والے ہیں، جوش والے ہیں۔ ذرا زور سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ ذرا سارے بولو، آدھے بول رہے ہیں آدھے خاموش ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال تعالى في مقام آخر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ وقال تعالى في مقام آخر، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن الجنة تحت أقدام الأمهات۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قابل صد احترام میرے انتہائی محترم مکرم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، بالخصوص حضرت اقدس حضرت قاری
نوید الحسن نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے گھروں میں باپردہ بیٹھ کر میری آواز کو سننے والی میری ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور احسان ہوا کہ اس فتنے کے دور میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک جگہ جمع ہو کر دین کی بات سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس پر اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی کام بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا، یہ سب کا سب اللہ کی توفیق سے ہے، اور اللہ کسی آدمی کو کسی کام کے کرنے کی توفیق نصیب کر دے، اور اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق کے بعد جب آدمی اس پر عمل کرے، اس پر اللہ اجر و ثواب بھی دے، تو یقیناً یہ احسان عظیم ہے۔ اور قانون ہے کہ دنیا میں احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ جس پر احسان کیا نہیں جا سکتا۔ اللہ ہر ایک پر احسان کرتا ہے، لیکن اللہ پر دنیا کی کوئی طاقت احسان نہیں کر سکتی، تو پھر اللہ کے احسان کا بدلہ کیسے دیا جائے؟ اس کے لیے اللہ نے قانون بنایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میرے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تم پر میری طرف سے جو نعمت ہو، جو احسان ہو، اس پر میرا شکر ادا کیا کرو۔ اور اللہ بے نیاز ذات ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہوگی کہ دنیا میں کوئی آدمی کسی پر احسان کر دے تو احسان کے بدلے میں اس پر احسان کیا جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہوگا۔ جب میرے کسی ایک نعمت پر تم شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اور اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، اور تم پر اور انعامات اور احسانات ہوں گے۔ اور اگر تم نے میرے نعمت پر شکر ادا نہ کیا، میرے احسان پر ناشکری کا مظاہرہ کیا، تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے، اور عذاب کئی قسموں کا ہوتا ہے۔ آخرت میں تو جہنم کی صورت میں عذاب ہے ہی۔ دنیا میں جب آدمی کسی نعمت پر بجائے اس کے کہ شکر ادا کرے، ناشکری کرنے لگ جائے، تو اللہ ایک عذاب یہ دیتا ہے کہ دنیا میں اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے، وہ نعمت جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ وہ نعمت ہی چھین لیتا ہے، اور یہ کسی چیز کے کسی کام کے قابل نہیں رہتا۔ بہرحال اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس فتنے کے دور میں ہمیں دین کی بات سننے کی توفیق نصیب کی ہے۔ اور مختصر وقت میں صرف 2-3 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، غور سے سننی ہے، اور ابھی سے یہ نیت اور ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، معذرت خواہ ہوں۔ یہ جو کام ہو رہا ہے اپنے طور پر، ایک تو میں اس کو پیسوں کی توہین سمجھتا ہوں، یہ جو پاؤں کے نیچے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اور یہ عام طور پر یہ مساجد میں اور اس طرح کے محفلوں میں تو اب شروع ہوا ہے، یہ طریقہ کار بہت پہلے سے چل رہا ہے لیکن کسی اور جگہ کا، اب آہستہ آہستہ مساجد کی طرف آ گیا ہے۔
معذرت خواہ ہوں، ناراض نہیں ہونا. ان چیزوں کی بنسبت مجھے زیادہ خوشی اس بات پہ ہوگی کہ میری بات آپ غور سے سنیں اور ارادہ کریں کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے. اگر میری ایک بات پر آپ میں سے کوئی آدمی عمل کرنے لگ گیا تو میری نجات کے لیے وہی کافی ہے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ناراض نہیں ہونا، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. مجھے حضرت نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ یہ تھی کہ عظمت والدین پہ آپ نے بات کرنی ہے. یہاں جب پہنچا تو عظمت والدین کے ساتھ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، یہ بھی ایک عنوان یہاں پر ملا. اس لیے میں نے کہا کہ ایک دو باتیں اس پر بھی، چونکہ ماہ مبارک بھی بڑا عظیم مہینہ چل رہا ہے اور اس ماہ مبارک میں عام طور پر محبت ہی کا پیغام دیا جاتا ہے اور نفرتوں کے خاتمے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپس میں بھی ایک دوسرے ویڈیو پسند آنے پر ہمارے چینل داؤد نقشبندی کو ضرور سبسکرائب کریں. پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں.